للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے عبارت ترکیب نکال کر آگے ہم کرتے ہیں۔ فصل فی ما یوجب قطع الصلاۃ وما یجیزہ وغیر ذالک۔ فصل ان چیزوں کے بارے میں ہے کہ نماز کو توڑنا واجب ہے، وما یوجزہ اور اس کو توڑنا جائز ہے، وغیر ذالک اور اس کے علاوہ کے حکم کے بارے میں، یعنی کہ ان بارے میں یہ فصل ہے، ان اسباب کے بارے میں ہے جن میں اگر وہ سبب پایا جائے تو بندہ نماز کو توڑ سکتا ہے۔ تو بعض صورتیں جو ایسی ہیں جہاں پر نماز کو توڑنا واجب ہو جاتا ہے، بعض صورتیں جائز ہیں اور بعض اس کے علاوہ ہے۔ یجب قطع الصلاۃ باستغاثۃ ملہوف بالمصلی، نمازی کا مظلوم کی فریاد کے ساتھ قطع الصلاۃ نماز کو توڑنا واجب ہے۔ مظلوم کی مدد کے ساتھ، مظلوم کی مدد کرنے کے ساتھ نمازی کو نماز توڑنا واجب ہے۔ مظلوم کی فریاد، استغاث کہتے ہیں فریاد کرنا، مظلوم اگر فریاد کر رہا تو نماز توڑنا واجب ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی بندہ ہے، اس کو کوئی بندہ قتل کر جائے گا تو نماز بندہ ایک پڑھ رہا ہے، تو اب مظلوم نے نمازی کو پکارا تو اس ٹائم نماز کو توڑنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ لا بنداء احد ابویہ، اور ماں باپ میں سے کسی ایک کی ندا کے ساتھ نہیں، یعنی کہ ماں باپ کی اگر ماں یا باپ پکارے تو نماز کو توڑنا واجب نہیں ہے۔ اگر ماں یا باپ پر بھی ظلم ہو رہا ہو تو تب نماز کو توڑنا واجب ہے۔ ہاں، فرضیہ نماز کو ماں باپ اگر پکارے تو توڑنا واجب نہیں ہے، لیکن جب بندہ نفل پڑھ رہا ہو تو اس وقت نماز کو توڑنا جائز ہے، نفل نماز ماں باپ کی صدا پر۔ وَيَجُوزُ قَطْعُهَا بِالسَّرَقَةِ يُسَاوِي دِرْہَمًا، اور ایک درہم کی مقدار کی چوری پر اس کو توڑنا جائز ہے۔ یساوی کہتے ہیں برابر، ایک درہم کی برابری، ایک درہم کی مقدار کی چوری کے ساتھ اس کو توڑنا، نماز کو توڑنا یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ یعنی کہ ایک درہم کی اگر تو چوری ہو رہی ہے تو اس ٹائم بھی نماز کو توڑنا واجب ہے۔ وَلَوْ لِغَيْرِهِ، یا اس کے علاوہ کی، اگرچہ اس کے، یعنی کہ میری چوری نہیں ہوئی، کسی اور بندے کی چوری ہو رہی ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے پتہ چل گیا کہ وہ اس بندے کی چوری ہو رہی ہے تو مجھ پر نماز کو توڑنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ وَخَوْفِ الذِّئْبِ عَلَىٰ غَنَمٍ، اور بکریوں پر بھیڑیے کے خوف پر بھی نماز کو توڑنا جائز ہے۔ یعنی کہ اگر نماز پڑھ رہا تھا تو خوف آ گیا کہ بھیڑیا آ گیا تو اس ٹائم نماز کو توڑنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ خوف تھا، اگر یقین ہو جائے تو پھر تو واجب ہو جائے گا نماز کو توڑنا۔ او خوفی تردی اعما فی بئر، اور اندھے کے گرنے کا خوف ہو، کنویں میں خوف ہو تو نماز کو توڑنا جائز ہے، اگر یقین ہو تو پھر تو واجب ہے۔ ونحوی، اور اس کی طرح کی مثالیں اور بھی۔ وَإِذَا خَافَتِ الْقَابِلَةُ مَوْتَ الْوَلْدِ، اور جب خوف ہو قابلہ دائی کو، موت الورد بچے کی موت کا، بچے کی موت کا، یعنی کہ دائی ہو، اب اس کو خوف ہو کہ اگر میں نے نماز شروع کر دی تو بچہ مر جائے گا، اس کی ماں مر جائے گی، تو اس ٹائم تو نماز کو مؤخر کرنا یہ واجب ہے۔ اگر نماز پڑھ رہی تھی بیچ میں سے، یعنی کہ صدا یا کچھ اس تکلیف سی اٹھی تو دائی کو پتہ چلا تو اس ٹائم تو نماز توڑنا واجب ہو جائے گا۔ وَإِلَّا فَلَا بَأْسَ بِتَأْخِيرِ، ورنہ پس کوئی حرج نہیں ہے اس کو مؤخر کرنا، نماز کو، اس کا نماز کو مؤخر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ نماز کو مؤخر بھی کر سکتی ہے اگر خوف ہو تو تب بھی۔ وَتُقْبِلُ عَلَى الْوَلَدِ، اور متوجہ ہو بچے کی طرف، اور وہ دائی کس طرح؟ بچے کی طرف ہی متوجہ ہے۔ وَكَذَلِكَ الْمُسَافِرُ، اور اسی طرح مسافر جب خوف ہو اس کو من اللصوم، چوروں کا، او قطاع الطریق، یا ڈاکوؤں کا، چوروں کا یا ڈاکوؤں کا، طریق قطاع الطریق کہتے ہیں راستہ کاٹنے والے،
یعنی کہ ڈاکو ہوتے ہیں، ڈاکو کا خوف ہو، جاز لہو تو جائز ہے اس کے لیے وقتیہ نماز کو مؤخر کرنا، وقتیہ نماز کو مؤخر کرنا یہ کیا ہے؟ جائز، یعنی کہ فرض نماز وقتیہ نماز سے مراد۔ و تارک الصلاۃ عمدن کسلا یضرب ضربا شدیدا، اور مارا جائے گا نماز کو چھوڑنے والے کو عمدن سختی سے، جان بوجھ کر کاسلن سستی سے چھوڑنے والے نماز کو کیا کیا جائے گا؟ مارا جائے گا سختی سے۔ یضربو مارا جائے گا، دربن شدیدن سخت مارا جائے گا اس کو جان بوجھ کر۔ و تارک الصلاۃ جان بوجھ کر نماز کو چھوڑنے والے، عمدن جان بوجھ کر، کاسلن سستی سے، تو مارا جائے گا اس کو سختی سے۔ حتی یسیل منہ الدم، یہاں تک کہ اس سے خون بہنے لگے، اتنا مار جائے گا خون بہنے لگے۔ وَيُحْبَسُ حتی، اور اسے قید کر دیا جائے گا، حتی یصلیھا، یہاں تک کہ نماز پڑھنے لگے۔ وَقَضَا تَارِکُ صَوْمِ رمضان، اس طرح نماز کے روزے کو چھوڑنے والے کو بھی مارا جائے گا یا قید کر دیا جائے گا، اسلامی ریاست ہوگی تو تب۔ وَلَا يُقْتَلُ، اور قتل نہیں کیا جائے گا، إِلَّا مگر إِذَا جَاہَدَ وَاسْتَخَفَ بِأَحَدِهِمَا، نہیں قتل کیا جائے گا جب تک کہ وہ انکار کر دے فرضیت کا، وَاسْتَخَفَ بِأَحَدِ، یا ان میں سے کسی ایک کو ہلکا جانے، یعنی کہ جب وہ فرضیت کا انکار کر دے گا، وہ فرض ہی نہیں ہے، یا وہ ہلکا جا کے نماز کی پڑھنی، تو اس ٹائم اس کو قتل کیا جائے گا، ورنہ قتل نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد کر لینا اچھی طرح سے۔ آگے آپ نکالیں نصاب المنطق۔ آگے قضیہ شرطیہ کی 3 طرح سے تقسیم کی جاتی ہے، حکم کے اتصال و انفصال کے اعتبار سے، اور حکم کے تقدیر معین پر ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، طرفین کے اصل ہونے کے اعتبار سے۔ حکم کے اتصال و انفصال کے اعتبار سے قضیہ شرطیہ کی 2 قسمیں ہیں، متصلہ منفصلہ۔ متصلہ وہ قضیہ جس میں ایک قضیہ کے تسلیم کر لینے پر دوسرے قضیہ کے ثبوت یا نفی کا حکم لگایا جائے۔ اگر ثبوت کا حکم لگایا جائے تو اسے موجبہ کہیں گے، متصلہ موجبہ، جیسے ان کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود۔ اگر نفی کا حکم لگایا جائے تو اسے متصلہ سالبہ کہیں گے، جیسے لیس البتۃ کلما کانت الشمس طالیۃ کان اللیل موجودا۔ اب میری طرف دیکھیں، پہلی جو مثال ہے نا، ان کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود، اس میں ثبوت کا حکم ہے کہ اگر سورج ہوگا، اگر سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا، تو اس میں ثبوت کا حکم ہے۔ تو پہلے تو ایک قضیہ کو تسلیم کیا، اگر سورج طلوع، پھر دوسرے قضیہ کے ثبوت کا حکم لگایا۔ اب ثبوت، بھئی پہلے قضیے کو تسلیم کیا، سورج طلوع ہے، تو دوسرے قضیے کے ثبوت کا دن موجود ہے، تو یہ کیا بن گیا؟ موجبہ بن گیا۔ اب دوسری مثال میں لیس البتۃ کلما کانت الشمس طالیۃ، پہلے قضیے کو تسلیم کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ جب موجود ہو سورج، ایسا نہیں ہے جب موجود، اس کو ہم تسلیم کر لیے۔ پھر اس کے بعد دوسرے قضیے کی نفی کا حکم لگایا کہ تو ہوگی رات موجود، سورج طلوع ہو تو لاج موجود ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ دوسرے قضیے کو ہم نے دوسرے قضیے پر نفی کا حکم لگایا، تو یہ کیا بن گیا؟ سالبہ بن گیا، کہ ایسا نہیں ہے کہ سورج طلوع ہو اور رات موجود ہو، رات موجود تو نہیں ہوگا، دن موجود ہوگا۔ آگے وضاحت میں یہی کچھ ہے جو میں نے سمجھا دیا، یہ آپ سمجھ لینا، سمجھانا آپ کو آتا ہو، لفظوں میں رٹا نہیں لگانا، سمجھنے کے انداز سے یاد کرنا اور سمجھنا۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ اس طرح سمجھا سکے، رٹا بازی نہیں کرنی۔ آگے قضیہ شرطیہ منفصلہ وہ قضیہ شرطیہ جس میں 2 جزوں مقدم اور تالی کے درمیان منافات، یعنی کہ جدائی ہونے کا حکم لگایا جائے، یا دونوں چیزوں مقدم اور تالی کے درمیان منافات اور ضدیت کی نفی کر دی جائے۔ ٹھیک ہے، تو پہلے کو موجبہ کہیں گے، دوسرے کو سالبہ کہیں گے۔ اگر نفی کر دی جائے، ثابت کر دیا جائے تو حکم لگایا جائے تو پھر تو موجبہ ہوگا، اگر نفی کر دی جائے تو سالبہ ہوگا۔ مثال ھذا الشیء اما شجر او حجر، اب دیکھو ھذا الشیء، یہ شے یا حجر ہے، یا شجر ہے یا حجر ہے، ٹھیک ہے، یا درخت ہے یا پھر پتھر ہے۔ اب 2 چیزوں کے درمیان منافات کا حکم لگایا جائے، منافات کا حکم لگایا جائے تو یہ کیا بن جائے گی؟ موجبہ بن، کہ یہ شے یا تو شجر ہے یا پھر حجر ہے، تو یہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کے منافی تو ہیں، لیکن دونوں کے درمیان جدائی بھی ثابت ہے،
ایک شے یا تو شجر ہوگی یا حجر ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ دونوں بیک وقت میں، جدائی کا حکم ہے تو اس کو کیا ہے، شرطیہ منفصلہ، ٹھیک ہے۔ اور سالبہ جیسے لیسا البتہ اما ان تکون الشمس کا طالیتاً او یکون النہار موجود، ایسا نہیں ہے کہ ہو سکتا کہ یا تو سورج نکلے گا یا دن موجود ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دونوں کے درمیان منافات بھی ہے اور ضدیں بھی ہیں، دونوں ایک دوسرے کی ضدیں بھی ہیں۔ وہ کس طرح کہ سورج طلوع ہو اور دن موجود ہوں، یہ جدائی تو ہے لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ جب سورج طلوع ہو اور دن موجود نہ ہو، بلکہ یقینی بات ہے جب سورج موجود ہو تو دن بھی موجود ہوگا۔ منافات ہیں سورج کے نکلنے اور دن کے موجود ہونے میں، بلکہ ان کے درمیان کیا ہے، منافات کی نفی کی گئی ہے، منافات جدائی کی نفی کی گئی، یعنی کہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ سورج نکلنا یہ الگ چیز ہے اور دن نکلنا، یہ دن ہونا یہ الگ چیز ہے، دونوں میں منافات تو ہیں لیکن دونوں ہوتی ہیں بیک وقت ایک میں، جدا تو ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کیا کہیں گے، سالبہ کہیں گے۔ یہ سمجھنے کے اعتبار سے آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے۔ آگے آپ نکالیں ہدایت النحو کا۔ آگے ہم نے پیچھے بات کر لی تھی ودیہ پر ہو گئی تھی، آگے معنی مفردن پہ دن اس پہ ہم بات کریں گے۔ اب جو معنی ہے نا، معنی کا مطلب کیا ہے، معنی، اور پیچھے جو لفظ ودیہ گزرا اس میں بھی معنی کا ذکر ہے، معنی کا ذکر ہے۔ اب یہاں پر سوال آ گیا، سائل سوال کرتا ہے ودیہ کے بعد معنی کا ذکر کرنا فضول ہے، فضول ہے، کیوں فضول ہے؟ کیونکہ وعدہ کی تعریف میں ودیہ کی تعریف گزر چکی ہے کہ ایک لفظ کا ایک معنی کے لیے خاص ہونا، ایک لفظ کا، ودیہ کسے کہتے ہیں، ایک معنی کا، ایک لفظ کا ایک معنی میں خاص ہونا۔ تو اب جب ودیہ میں معنی ہے تو علیحدہ میں معنی کو ذکر کرنا فضول ہے، علیحدہ میں معنی کو ذکر کرنا فضول ہے۔ سائل سوال کرتا ہے ودیہ کے بعد معنی کو ذکر کرنا فضول ہے، کیوں؟ کیونکہ وعدہ کی ہم نے تعریف کی ہے، گزر چکی ہے کہ ایک لفظ کا ایک معنی کے لیے خاص ہونا۔ اب جب وعدہ ودیہ اس میں معنی مذکور ہے تو علیحدہ معنی کو ذکر کرنا یہ فضول ہے۔ تو جواب دیتے ہیں کہ یہ عبارت تجرید کے قبیلے سے ہے، تجرید کے قبیلے سے ہے، تجرید کے قبیلے سے ہے۔ تجرید کہتے ہیں کہ کسی ایک لفظ میں سے بعض معنی کو خالی کر کے آگے اس معنی کو ذکر کر دینا، بعض معنی کو خالی کر کے آگے اس معنی کو ذکر کر دینا، آگے اس معنی کو ذکر کر دینا۔ یعنی کہ ودیہ میں نا لفظ معنی تھا لیکن ودیہ کو لفظ معنی سے خالی کر دیا اور علیحدہ معنی کو ذکر کر دیا، جس طرح کہ قرآن پاک میں ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا۔ اب اسریٰ کا مطلب ہے رات کو سیر کرنا، اسریٰ کا کیا مطلب ہے، رات کو سیر کرنا، لیکن اسریٰ کو رات والے معنی سے خالی کر کے آگے لیلن کا اضافہ کر دیا تائید کے لیے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی ہوا ہے، ودیہ میں لفظ معنی، ودیہ کی تعریف میں لفظ معنی کو خالی کر دیا، آگے معنی کو ذکر کر دیا تائید کے لیے، ٹھیک ہے۔ آگے مفردن میں 3 احتمال ہے کہ احتمال ہے، مفردن میں 3 احتمال ہے کہ اس کو مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں، مفردن بھی پڑھ سکتے ہیں، مجرور بھی پڑھ سکتے ہیں، مفردن بھی پڑھ سکتے ہیں، اور مفتوح بھی پڑھ سکتے ہیں، منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں، مفردن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب جب اس کو مرفوع پڑھیں، جب لفظ مفرد کو مرفوع پڑھیں تو اس صورت میں یہ لفظ ان کی صفت ثانی بنے گا، مفردن پڑھیں تو یہ لفظ ان کی کیا بنے گا، صفت ثانی بنے گا۔ لفظ یہ موصوف، ودیہ یہ صفت اول بن جائے گی، اور مفردن یہ کیا بن جائے گی، صفت ثانی بنے گی۔ تو تعریف ہوگی لفظ مفرد وہ لفظ ہے کہ جس کی جز سے معنی کی جز پر دلالت کرانا مقصود ہو، ودیہ وہ لفظ ہے جس کی جز سے معنی کی جز پر دلالت کرانا مقصود ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر سائل سوال کرتا ہے
کہ قاعدہ ہے کہ جب ایک موصوف کی دو صفتیں ہوں، ایک صفت جملہ ہو ایک صفت مفرد ہو، تو مفرد کو جملہ پر مقدم کرتے ہیں، جبکہ آپ نے ادھر خلاف کیا۔ سوال ہے ایک موصوف کی دو صفتیں ہیں، ایک جملہ اور ایک مفرد ہو، مفرد مقدم ہوگا جملہ بعد میں ہوگا۔ یہاں پر ودیہ جملہ وہ پہلے ہے، مفرد ہے یہ بعد میں ہے صفت ثانی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو جواب دیتے ہیں کہ بتانا مقصود ہے کہ لفظ پہلے ودیہ کے ساتھ متصف ہوتا ہے، بعد میں افراد اور ترکیب کے ساتھ متصف ہوتا ہے۔ پہلے لفظ ودیہ کے ساتھ متصف ہوتا ہے، پھر ودیہ کے بعد افراد اور ترکیب کے ساتھ یعنی کہ افراد اور ترکیب دونوں کے ساتھ ملا کر پھر لفظ کے ساتھ متصف ہوتا ہے، تو یہ آپ کا اعتراض وارد ہی نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، اب دوسرا کہ اس کو مجرور پڑھتے ہیں۔ جب لفظ مفرد کو مجرور پڑھیں گے تو یہ معنی کی صفت بنے گا۔ یہ کیا بنے گا؟ معنی کی صفت بنے گا۔ اب معنی کی یہ کیا بنے گا؟ صفت بنے گا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر سائل سوال کر دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ سائل سوال کرتا ہے کہ ایک اسم ہو، ایک کیا ہو؟ اسم ہو، اور اس کا تعلق مصدر معنی کے ساتھ بھی ہو، اسم بھی ہو، اس کا تعلق مصدر معنی کے ساتھ بھی ہو، اور اس کا تعلق صفت کے ساتھ بھی ہو، معنی کے ساتھ بھی ہو، صفت کے ساتھ بھی ہو، تو یہ اشارہ کرتا ہے کہ پہلے اس کا تعلق صفت کے ساتھ ہے، بعد میں مصدری معنی کے ساتھ ہے۔ پہلے اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ صفت کے ساتھ ہے، بعد میں مصدری معنی کے ساتھ ہے۔ حالانکہ آپ نے قاعدہ بیان کیا کہ لفظ پہلے ودیہ کے ساتھ متصف ہوتا ہے، بعد میں افراد اور ترکیب کے ساتھ متصف ہوتا ہے، افراد اور ترکیب کے ساتھ جیسے جانی راجل عالم، اب مرد پہلے عالم تھا پھر آیا، یہ تو آپ کے قاعدے کے خلاف ہو گیا۔ پہلے وہ علم کے ساتھ متصف ہوا، بعد میں آیا، تو یہ آپ کے قاعدے کے خلاف ہو گیا۔ سوال کرتا ہے کہ ایک اسم ہو اور اس کا تعلق مصدر معنی کے ساتھ بھی ہو، اور اس کا تعلق صفت کے ساتھ بھی ہو، معنی کے ساتھ بھی ہو، معنی کے ساتھ بھی ہے، صفت کے ساتھ بھی ہے، صفت کے ساتھ بھی ہے، تو بعد میں مصدر معنی کے ساتھ بھی ہو، حالانکہ آپ نے پیچھے قاعدہ بیان کیا کہ لفظ پہلے ودیہ کے ساتھ متصف ہوتا ہے، بعد میں افراد اور ترکیب کے ساتھ متصف ہوتا ہے۔ جیسے جانی راجل عالم، مرد آیا، پہلے وہ علم کے ساتھ متصف تھا، بعد میں وہ کیا آیا، تو یہ تو آپ کے قاعدے کے خلاف ہو گیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ عبارت ما یعولو الیہ کے قبیلے سے ہے، کہ بسا اوقات ایک شے نے زمانہ مستقبل میں کسی وصف کے ساتھ متصف ہونا ہوتا ہے، ایک شے نے زمانہ مستقبل میں کسی وصف کے ساتھ متصف ہونا ہوتا ہے، لیکن مجازن اسے پہلے ہی متصف کر دیتے ہیں، پہلے ہی زمانہ مستقبل میں اس نے اس کسی وصف کے ساتھ متصف ہونا ہوتا ہے، لیکن مجازن اسے پہلے ہی متصف کر دیتے ہیں۔ جیسے حافظ، قاری، اب ایک بچہ ہے وہ ابھی حفظ کر رہا ہوتا ہے تو اس کو پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ حافظ ہے، قاری ہے، تو اسی طرح یہاں پر بھی پہلے ہی ذکر کر دیا گیا، پہلے ہی وصف کے ساتھ متصف کر دیا، کس کو؟ مفرد کو لفظ کے ساتھ پہلے ہی ذکر کر دیا۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد کر لینا۔ آگے باقی منصوب والی جو تیسری رہ گئی تھی وہ حل انشاءاللہ عز و جل کل پڑھیں گے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے محنت کر کے یاد کر کے آنا۔ ٹھیک ہے، پڑھا سنا۔